کے اوپر بات ہوئی اور پوری دنیا میں بڑی تشویش ہے. ٹرکی کے اسپیکر صاحب کا فون آیا تھا اور انہوں نے ایک کانفرنس رکھی ہے غازہ کے اوپر، اور انہوں نے چند ممالک کے اسپیکرز کو بلایا ہے تاکہ ہم آگے اس چیز کو ذرا سی اور تقویت دیں. اور انہیں پتہ ہے میرے ویوز کیا ہیں، پہلے بھی میرے ویوز کیا تھے، اور پاکستان کے میرے کا مطلب ہے پارلیمنٹ کے ویوز، میرے کا مطلب ہے پاکستان کے ویوز. اسپیکر میں ذاتی بات نہیں کر رہا. تو انہوں نے خاص طور سے پھر فون کیا تھا کہ اس کانفرنس پہ ضرور آئے. میں نے انہیں بتایا تھا کہ جی ہمارا سیشن ہے، میں ڈپٹی اسپیکر صاحب کو، پھر انہوں نے کہا کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور آپ ضرور آئیں. تو میں انشاءاللہ وہاں جا کے تو ہم سخت بات کریں گے غازہ کے اوپر کہ جو ہمارا پاکستان کا موقف ہے اور جو دنیا کے لوگ فیل بھی کر رہے ہیں نا، وہ کافی تکلیف دہ چیز ہے کہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس تو جو ڈیلیگیشن آتا ہے تو جس طرح ہم کشمیر کی بات ہمیشہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم فلسطین کی بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو وہاں جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، جو بچے، نوجوان، عورتیں، مرد وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. تو یہ چونکہ آج فاتحہ کا رکھا تھا، مگر اسی بہانے یہ بھی میں نے کہا آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں کہ یہ کانفرنس ہے. اور افسوس ہوتا ہے جب ہم ویڈیوز کی وہ آتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اپنا اسلامی امت شاید اپنا رول اس طرح نہیں پلے کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے. اور شاید کیا میرا خیال ہے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اس چیز پہ. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ کل ایک ڈیلیگیشن پرسوں رات آپ سے ملا امریکن کا، تو اس میں جو ہے وہ ایک اعتراض تحریک انصاف کی جانب سے اٹھایا گیا، آپ کی جانبداری کی بات کی گئی کہ آپ نے بلا لیا ڈاکٹر امجد کو اور عاطف خان کو، اور جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ان کو نہیں بلایا. یہ کل شبلی فراز نے بھی یہ بات کی. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف، کیا کہیں گے؟ میں نے تو عاطف خان صاحب کو اور ڈاکٹر امجد کو نہیں بلایا. اور نام یہ کون لیڈر آف دا اپوزیشن کون ہے پی ٹی آئی کے سینٹ میں؟ شبلی فراز. اچھا، وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر تو نہیں ہے. میں نے تو نہیں ان کو بلایا. میں نے جو بلایا تھا وہ میں نے بلایا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو اور وپ کو. ان کو بلایا تھا جو پرسوں رات کو ڈنر تھا. ایک نون سے تھے، ایک پیپلز پارٹی سے تھے جو یہاں اویلیبل تھے، مجھے شارٹ نوٹس پہ بلایا. مگر اس میں گوہر صاحب کو اور عامر ڈوگر صاحب سے، اور میں تو وہ بات کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے نا کہ یہ کئی دفعہ یہ چیزیں آ جاتی، تو میں نے ایویڈنس بھی رکھا ہوا ہے. فون کالز کا بھی ایویڈنس ہے، واٹس ایپ کا بھی ایویڈنس ہے، وہ سارا کچھ ہے، میرے سٹاف کے پاس بھی ہے. اور وہ مگر میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر بھی سیاست کی. دیکھیں یہ بار بار موقع جو ضائع کرتے ہیں نا، یہ موقع تھا کہ امریکنوں کو آ کے جن سے وہ مدد مانگتے ہیں ان کے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرتے، کوئی پاکستان کی بات کرتے، کوئی پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی بات کرتے، پاکستان میں جو اکنامک سچویشن ہے اس کی بات کرتے، یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات کرتے. یہ تو بڑا اچھا موقع تھا ان کو کہ وہ آ کے بات کرتے. ہاں کوئی اگر آپ لوگوں کی عدالت میں، رپورٹرز کی عدالت میں اگر ایویڈنس پیش کرنا پڑا تو میں ایویڈنس سارا ہے ہمارے پاس. اچھا سر، ایک 18 اپریل تک یہ اجلاس چلنا تھا اور یہ اجلاس کل ہی غیر معینہ مدت تک ابھی آ جائے، فوراً آ جائے. ہاں فوراً. اب یہ دیکھیں پیلسٹینین امبیسڈر کو پتہ چلا ہے، ان کا میسج ہے ملنا چاہا، تو میں نے کہا فوراً بلا لیں. اچھا سر، یہ جو بات کر رہے ہیں 18 اپریل تک یہ اجلاس چلنا تھا جو ہاؤس بزنس ایڈوائزری میں طے ہوا تھا، اور یہ کل اجلاس اچانک غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا، وجوہات کیا ہیں؟ میں ایڈ کروں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی کنال کے معاملے پہ پیپل پارٹی جو ریزولوشن لانا چاہ رہی تھی اور اسپیکر صاحب ریزولوشن کو نہیں آنے دینا چاہ رہے. کس قسم کے سوشل میڈیا پر انہوں نے باتیں کی ہیں پیپل پارٹی نے، انہیں کی بات کی تھی. دیکھیں میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیر والے دن جب ہمارا سیشن ہوا تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم کینال پہ بات کرنا چاہتے ہیں،
اور میں نے پھر سب کو کہا کہ جی کینال کے اوپر گفتگو کرنے کو. تقریباً میرا خیال ہے تقریباً 30 لوگوں نے بات کی, آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا. اور اپوزیشن نے اس وقت یہ موقع گوا دیا کہ وہ بھی کینال پہ بات کر لیتے. اور پھر جب میں رات کو چونکہ دیر ہو گئی تھی, اگلے دن دفتر میں آیا تو پیپلز پارٹی نے ایک ریزولوشن جمع کرائی تھی. تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ جی آپ نے آلریڈی اس پہ بات کر لی, جب پریزیڈینشیل ایڈریس چل رہا ہو تو ریزولوشن وغیرہ تو ویسے نہیں آ سکتی. تو میں نے اس کے اوپر لکھ دیا اور ڈیٹ ڈال کے کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر لیا, اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے اس کے اوپر بڑا کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا کہ کسی کا پانی لیا جائے اور ان کو ایلائز کو کانفیڈنس میں لے کے کیا جائے گا. جمعرات کو پی ٹی آئی نے ایک ریزولوشن جمع کرا دی. پیر کا دن گزر گیا, منگل کا دن گزر گیا, بدھ کا جمعہ. اور میں نے ان سے کہا کہ جی اس دن تو آپ کو موقع دیا تھا بات کرنے کا, آپ لوگ ہاؤس میں نہیں آتے, پروٹیسٹ کر کے چلے جاتے ہیں, تو پلیز آپ بات کر لیتے. اور میں نے بتایا کہ یہ ریزولوشن آپ کو پتہ ہے پریزیڈینشیل ایڈریس ہے تو نہیں, مگر ہم نے روکا کسی کو نہیں بات کرنے سے. سیشن اس کی وجہ سے, کسی ایجنڈے کی وجہ سے نہیں ہوا. گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بس اب نہیں ہوگا. کیا وجوہات تھیں یہ گورنمنٹ جانتی, نہ میں زیادہ ان سے پوچھتا ہوں. ہم تو کوشش کرتے ہیں بائی دا بک چلیں, اور بائی دا بک خراب ہو جاتا ہے. جو بیسڈ آن دا اسٹرینتھ آف دا ہاؤس میں نہیں دیتا, ایک دیتا ہوں اپوزیشن کو, ایک گورنمنٹ کو, تو وہ بس میں غلطی کرتا ہوں, وہ بائی دا بک آپ کی جو رولنگ ہے اس کو بھی حکومت بھی سنجیدہ نہیں لیتی. جو کورم کا معاملہ ہے, بار بار خطوط لکھے گئے وزراء کی عدم حاضری کے حوالے سے. یہ دیکھیں, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. میں تو ان سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اگر آنا ہے, آپ نے لیجسلیشن بھی کرنا ہے, تو پھر گورنمنٹ کی لیجسلیشن کیسے ہوگی اگر گورنمنٹ کا کورم پورا نہیں ہوگا. تو یہ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس کو بار بار کہا جاتا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی گورنمنٹ سے رابطہ کر کے یہ انشور کریں کہ کورم پورا ہو. سر جو ابھی حالیہ سیشن چل رہا تھا تو اس میں ہم نے رپورٹ بھی کیا, ایک وزیر صاحب پہ بار بار سوال آ رہا تھا, آپ نے کہا کہ اس سوال کا جواب دے دیں, ورنہ یہ سوال بار بار آپ کا پیچھا کرتا رہے گا, سوال کا جواب دے دیں, بار بار یہ سوال آتا ہے. تو ایک سوال آپ کا بھی مسلسل پیچھا کر رہا ہے, وہ کون سا؟ یہ جو آئے روز ایوان میں آتا ہے کہ یہاں سے ناصر خان کو جو ہے وہ جس طرح اندھیرے میں اٹھایا گیا, اور آپ نے کہا تھا کہ میں سوچوں گا کہ اس چیئر پہ مجھے بیٹھنا بھی چاہیے کہ نہیں بیٹھنا. تو میں نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کرا دی, ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا کہ کس نے اٹھایا ہے. ہم انویسٹیگیٹ جب کرتے ہیں تو ہمیں ملے, مگر میں نے اپنی باقی ذمہ داری جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے پوری کی. کیا میں نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے؟ کیا پچھلی گورنمنٹ پروڈکشن آرڈر کرتی تھی؟ کیا میں نے ان کو پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل ڈکلیئر نہیں کیا؟ میں نے کیا. یہ بات ہوئی ہے, نہ امریکن تھے نہ بیٹھے تھے. میں نے کہا تھا ابھی میرے اپوزیشن کے دوست آتے ہیں تو ان کے سامنے بھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی. یہ میں نے خود سے ریز کیا تھا ایشو. پروڈکشن آرڈرز کا ریکارڈ بھی آپ نے کہا تھا کہ عوام میں پیش کروں گا, کس نے کتنے کیا, وہ کب پیش کرنا ہے؟ وہ ہے آپ کے پاس, ویب سائٹس کے اوپر ہے, آپ کے پاس سارا کچھ ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ کتنے پروڈکشن آرڈر ہوتے تھے, کتنا سب جیل ڈکلیئر ہوتا تھا, کون صبح آتا تھا اور شام کو واپس چلا جاتا تھا. اسپیکر صاحب, پہلے بھی جو حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ہوئے تھے اس میں آپ کا کردار تھا, تو کیا ایسی کوئی تجویز یا دوبارہ مذاکرات شروع ہونے کا کوئی چانس ہے؟ میں تو یقین رکھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہی حل ہیں, اور یہ میری ذمہ داری ہے, چاہے میں اسپیکر ہوں یا میں ایک ایم این اے ہوں یا پولیٹیکل ورکر ہوں, مذاکرات کے لیے تو ہر وقت بیٹھنا چاہیے. اس میں حرج بھی کوئی نہیں, نقصان نہیں, فائدہ ہی ہے. آپ کچھ نہ کریں گے تو تلخیاں ختم ہوتی ہیں جب ایک دفعہ بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. بند کمرے میں گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے مذاکرات کی بات کی, کمیٹی ابھی تک جو آپ نے قائم کی تھی وہ بھی آپ نے کہا تھا کہ فعال ہے, اب اس کی جو غیر فعالیت ہے, کافی دن ہو گئے ہیں, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی کہ دوبارہ سے ان کو بٹھایا جائے. آپ کے پاس آتے ہیں, بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بھی ہوتا ہے, چیف ویپس بھی آتے ہیں, آپ کے کمرے میں بھی آ کے ملتے ہیں. ایوان میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب آپ کمرے میں آتے ہیں, جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, تو کیوں قائل نہیں کر سکے تھے؟ خصوصاً اسپیکر ہے آپ کے ایوان میں اجلاس ہوا, قومی اسلامی کمیٹی کا ایک اہم ترین اجلاس تھا. ابھی جو صورتحال بلوچستان کی ہے, خیبر پختونخوا کی ہے, خصوصاً کرم کی جو صورتحال ہے 7 مہینے سے, ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں لیکن کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے,
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے کے اوپر کم سے کم جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو آپ بلائیں اور ان کے ساتھ آپ ایک سیٹنگ کریں اور اس کے بعد پھر اجلاس میں یہ معاملہ آئے؟ دیکھیں میرا کام کسی کو بلانا ہے، میں نے جو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا ایک دفعہ میں نے بٹھا دیا. اب ایشوز کے اوپر اگر بیٹھنا نہ چاہے، میں زبردستی تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا. میں تو بار بار کرتا ہوں، میں نے اختر مینگل صاحب کو بھی فون کیا تھا، ان سے بھی رابطہ تھا، ان کی جماعت کے باقی ممبران سے تھا، میرا چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب سے بھی رابطہ تھا. میں تو ہر ایک سے ایک رابطہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے، غفور حیدری صاحب کے ساتھ بھی رابطہ تھا. تو میں تو کوشش یہی کرتا ہوں، میں کوشش کر سکتا ہوں، باقی تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. جب مجھے اپوزیشن کہے گی تو میں گورنمنٹ کو انوائٹ کر لوں گا، جب گورنمنٹ کہے گی تو میں اپوزیشن کو انوائٹ کروں گا. تو میں تو یہی رول پلے کر سکتا ہوں. اسپیکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا جو آپ سے ملاقات ہوئی امریکن وفد کی، کیا اسپیسیفکلی انہوں نے بانی چیئرمین سے ملاقات کا کوئی مطالبہ کیا یا ان کا کوئی معاملہ اٹھایا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، بانی چیئرمین کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا. یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور میں میڈیا کے تھرو کہہ رہا ہوں، اس کو ضرور چلائیے گا. ان تینوں نے کہا جاتے وقت کہ ہمارا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیٹیگورکلی کہا. سر 9 10 منٹس کے معاملے پر